اللهم بارك على محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشهد أن لا إله إلا الله. آگے دیکھتے ہیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَقَدْ اور یقیناً، وَلَقَدْ اور یقیناً، انزلنا ہم نے نازل کی، ہم نے اتاری، الیکا آپ کی طرف، وَلَقَدْ انزلنا الیک اور یقیناً ہم نے اتاری، ہم نے نازل کی آپ کی طرف، آیات بینات، آیات بینات واضح، روشن اور خوب تحقیق والی، کھلی ہوئی. بینات یہ بیان سے ہے. بیان کا مطلب ہوتا ہے واضح کرنا، کسی چیز کو کھولنا. تو بینات اسی سے مبالغے کا لفظ ہے، بے انتہا واضح، جو ہر چیز کو آشکار کرنے والی ہیں، روز روشن کی طرح نمایاں کرنے والی ہیں. آیات بینات ہم نے آپ کی طرف اتاری ایسی آیات جو خوب واضح ہیں، روشن ہیں. وما اور نہیں، وما اور نہیں، یکفرو انکار کرتے، وما یکفرو اور نہیں انکار کرتے، بہا ان کا، وما یکفرو بہا اور ان کا انکار نہیں کرتے، الا مگر، الفاسقون نافرمان لوگ، مگر نافرمان. وما یکفر بہا الا الفاسقون اور نافرمان لوگ ہی اس کا انکار کرتے ہیں. فسق کہتے ہیں اللہ رب العزت کی اطاعت کی حد سے نکل جانا. فسق یعنی جو شخص یہ سوچ لے کہ میں نے اللہ کی بات ماننی ہی نہیں ہے اور اللہ کے حکم ماننا ہی نہیں ہے، وہ فاسق ہوتا ہے. ایسا شخص ہی انکار کرے گا قرآن کریم کا، اللہ کے احکامات کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا. کیونکہ آیات میں ہر چیز آتی ہے، آیات میں ہر چیز آتی ہے. ہر وہ چیز جو اللہ کی قدرت کو واضح کرے وہ آیت کہلاتی ہے. ہر وہ چیز جو اللہ کی قدرت کو واضح کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 9 معجزات عطا کیے. وہاں لفظ آتا ہے آتینا موسیٰ 9 آیات بینات. موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات دی ہم نے، معجزات تھے وہ. اس میں ید بیضاء بھی تھا، اس میں عصا بھی تھا، اور اس میں بنی اسرائیل کے اوپر سیلابوں کا آنا بھی ہے، اور قحط سالیوں کا مسلط کرنا بھی تھا ان کے اوپر، اور اس کے ساتھ ان کے اوپر وہ خون اور مینڈک اور ٹڈی دل اور اس طرح کی چیزیں بہت ساری. تو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے آیات کہا ہے. ہر وہ چیز جو اللہ کی قدرت کی نشانی ہو. چنانچہ نبی کی ذات اللہ کی آیت ہوتی ہے، نبی پر نازل ہونے والی وحی اللہ کی آیت ہوتی ہے، نبی پر اترنے والا معجزہ وہ اللہ کی آیت، کیونکہ وہ سب اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتی ہیں. تو وما یکفر بہا الا الفاسقون، تو ان آیات کا انکار تو نافرمان ہی کریں گے. اب اس کا تعلق پچھلی آیات سے ہے، پچھلی آیات سے.
کہ نہیں جو وہی آپ پر فرشتہ لاتا ہے وہ تو دشمن ہے ہمارا، ہم تو اس دشمن کو نہیں مانتے. ارے وہ دشمن جس کو کہہ رہے ہو نا وہ بھی اللہ کی آیت ہے، وہ بھی اللہ کی آیت ہے، وہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اور جو پیغام لا رہا ہے وہ بھی اللہ کی آیت ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی، اللہ کا پیغام ہے. تو جو اللہ کے پیغام کا انکار کرتا ہے وہ گویا کہ اللہ کی اطاعت کی حد سے اپنے آپ کو نکال لیتا ہے. آوا کلما، آوا اس کا مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں، ایسا ہی ہوا. آوا ایسا ہی ہوا. آوا کا ترجمہ کیا بھی ہوتا ہے، کیوں بھی ہوتا ہے، متوجہ کرنے کے لیے یہ لفظ بھی ہوتا ہے. آوا ایسا ہی ہوا، کلما جب بھی، کلما جب بھی، عاہدو ان لوگوں نے عہد کیا، یہود نے، عاہدو ان لوگوں نے عہد کیا، عہدن کوئی بھی عہد. او کلما ایسا ہی ہوا کہ جب بھی ان لوگوں نے، یہود نے کوئی عہد کیا، نبذہ، نبذہ اسے توڑ پھینکا. نبذہ، بیٹا تھوڑا سا ادھر ہو جائے، تھوڑا سا ادھر ہو جائے، انکل کو جگہ دے دیں. فرحان تھوڑا سا ادھر ہو جائے، شاباش ایسے. نبذہ، نبذہ توڑ پھینکا، ہو اس عہد کو، نبذہ اس عہد کو توڑ پھینکا، فریقن ایک فریق نے، منہم ان میں سے. نبذہ فریق منہم تو ان میں سے ایک فریق نے اس عہد کو توڑ پھینکا. بلکہ اکثریت، ہم ان کی، بل اکثرہم بلکہ ان کی اکثریت، لا یؤمنون وہ ماننے والے ہیں ہی نہیں، بلکہ ان کی اکثریت وہ ماننے والے ہیں ہی نہیں ہیں. او کلما عاہدوا عہدا ان لوگوں نے جب بھی کوئی عہد کیا، نبذہ فریق منہم تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو توڑ پھینکا. بل اکثرہم بلکہ ان میں سے اکثر، لا یؤمنون وہ ماننے والے ہیں ہی نہیں ہیں. ولما اور جب، ولما اور جب، جاءہم آئے ان کے پاس، تشریف لائے ان کے پاس، رسول رسول، من عند اللہ عند طرف، اللہ اللہ، من عند اللہ اللہ کی طرف سے. ولما اور جب، جاءہم آئے ان کے پاس، رسول ایک رسول، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق تصدیق کرنے والے، مصدق تصدیق کرنے والے، لما اس کی جو، معہم ان کے پاس ہے، اور جو کتاب ان کے پاس ہے تورات بھی انجیل بھی، اس کی تصدیق کرنے والے. نبذہ پھینک دیا، فریقن ایک فریق نے، ایک جماعت نے، ایک گروہ نے، من الذین ان لوگوں میں سے، من سے الذین وہ لوگ، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتو جن کو دی گئی، الکتاب کتاب، جن کو کتاب دی گئی انہوں نے پھینک ڈالا، پھینک دیا، کس کو؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو. انہوں نے پھینک دیا اللہ کی کتاب کو، وراء پیچھے، وراء پیچھے، ظہور ظہر کی جمع ہے، ظہر پشت کو کہتے ہیں، پشت کمر،
ظہور پشتیں، پشتیں، ہم اپنی، وراء ظہورہم اپنی پشتوں کے پیچھے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ، تو جن کو کتاب دی گئی انہوں نے اللہ کی کتاب کو پھینک دیا، وراء ظہورہم اپنی پشتوں کے پیچھے۔ اس کو ہماری اردو زبان میں کہا جاتا ہے پس پشت ڈال دینا، پس پشت کے پیچھے ڈال دینا، اور اس سے مراد ہوتا ہے کسی چیز کو بالکل اگنور کر دینا، نظر انداز کر دینا، بالکل اس کی فکر، توجہ، پرواہ بالکل چھوڑ دینا، اس کو پس پشت ڈال دینا، نظر انداز کر دینا۔ تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، نظر انداز کر دیا۔ ہمارا اس کتاب سے لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں اس سے کچھ سننا، پوچھنا، سمجھنا ہے ہی نہیں ہے۔ اس کی تعلیمات، اس کے احکامات، اس کے فرامین وہ ہمارے لیے کسی کام کے ہی نہیں۔ یہ ان کا طرز عمل تھا۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم، ان میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، کأنہم ایسے کہ جیسے، کأنہم ایسے کہ جیسے، لا یعلمون وہ اس کتاب کو جانتے ہی نہیں، کأنہم لا یعلمون ایسے کہ جیسے یہ اس کتاب کو جانتے ہی نہیں۔ یہود کا ایک اور چہرہ سامنے آیا، یہ قرآن کریم پر کیا ایمان لائیں گے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا ایمان لائیں گے۔ یہ تو وہ بدبخت تھے کہ جو کتاب براہ راست باقاعدہ ان کی طرف اتاری گئی، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اتاری گئی، ایک دفعہ نہیں، تورات کا نزول بہت دفعہ ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اولاً ہوا، کوہ طور پہ تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی۔ پھر بڑے عرصے بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت عرصے بعد دشمن غالب آیا، ایسا غالب آیا کہ اس نے ان کا نام و نشان مٹا ڈالا، ان کی تورات کے نسخے جلا دیے، ختم کر دیے، اور ناپید ہو گئی، دنیا سے اس کا وجود ختم ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت دانیال علیہ السلام پر، حضرت عزیر علیہ السلام پر، حضرت عزیر علیہ السلام پر دوبارہ کتاب اتاری، تورات دوبارہ ان پر اتاری گئی، اور پھر سے ان لوگوں کو تورات کی تعلیم دی گئی، پھر سے تورات ان کے پاس آئی۔ لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا تھا، وہ اس کتاب سے ایسے لاپرواہ ہو جاتے تھے، ایسے اگنور کر دیتے تھے کہ جیسے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتاب بھی ہے کوئی دنیا میں یا ہمارے لیے ہے۔ تو یہ قرآن پر کیا ایمان لائیں گے، ان کا تو اپنی کتاب کے ساتھ یہ طرز عمل رہا، یہود کا بھی یہ عمل رہا، نصارہ کا بھی یہی طرز عمل رہا، یہود کا بھی۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں، یہود جانے جہنم میں جائیں، ہمیں کیا ہے، نصارہ نے کیا جہنم میں جائیں، ہمیں کیا ہے۔ یا اللہ، قرآن جیسی کتاب آپ نے اس لیے تو اتاری ہے کہ آپ ان کے واقعات ہمیں سنائیں۔ ہاں بالکل، ہم 13ویں پارے میں پڑھیں گے، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ یہ جو قرآن میں واقعات اللہ بیان کر رہے ہیں نا، اس میں تمہارے لیے بڑی نصیحت ہے، اور وہ نصیحت کیا ہے، یہ حرکت تم نہ کرنا، یہ حرکت تم نہ کرنا، کیونکہ کتاب جو اللہ کی طرف سے اتاری، جو تعلیم اللہ کی طرف سے اتری، اس کو چھوڑ دو گے نا تو پھر شیطان ہے، پھر تم شیطان کے حوالے اور شیطان تمہارے اوپر حاوی۔ ہاں یہ وہ چیز ہے، اس سے جڑے رہو گے تو اللہ سے جڑے رہو گے، اور اس سے کٹو گے تو پھر پیچھے شیطان ہے، وہ طاق میں بیٹھا ہوا ہے، ایک لمحے کے لیے غافل نہیں۔ بڑا عجیب جملہ کہا تھا اس نے، شیطان نے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر بڑا عجیب جملہ کہا تھا، نے کہا تھا یا اللہ، وہ الفاظ تھے اس کے کہ میں آپ کی عزت اور آپ کے جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ بڑے عجیب الفاظ تھے شیطان کے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے، اے اللہ، میں آپ کی عزت اور آپ کے جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی اس طرح بات کرے اس نے کی، اور اللہ کی عزت کی قسم کھائی اور اللہ کے جلال کی قسم کھائی،
کہا جب تک اس انسان کے اندر روح موجود رہے گی نا، میں اس کو ہر وقت بہکاتا رہوں گا اور گمراہ کرتا رہوں گا۔ چھوٹی بات نہیں تھی، معمولی چیز نہیں تھی۔ اور وہ پھر لگ گیا اپنے کام پہ۔ شیطان نہیں غافل ہوتا اپنے کام سے، جو اس نے ڈیوٹی اپنے ذمے لی ہے نا، وہ اس سے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ اور اس نے اپنی فوجوں کی فوجیں تیار کی ہوئی ہیں ہر انسان کے ساتھ، بس اتنا سا یہ آنکھ اس کی جھپکے یا بھٹکے اس کو تباہ کر دو، اس کو نہ چھوڑو۔ اور خاص طور پر جب یہ مرنے لگا ہو اس وقت تو کوشش کرو کہ اس کو گمراہ کر کے دنیا سے بھیجو، اسے دنیا سے گمراہ کر کے بھیجو۔ تو اگر ہم اللہ کی کتاب سے ذرا آنکھیں موڑیں اور ذرا غفلت کے مرتکب ہوں تو پھر شیطان تو بیٹھا ہے، تیار ہے بالکل جھپٹنے کے لیے ہم پر اور ہمیں گمراہ کرنے کے لیے۔ اور اس نے اس پر اللہ کی عزت اور جلال کی قسمیں کھائی ہیں، اللہ کی عزت اور اللہ کے جلال کی اس پر اس نے قسمیں کھائی ہیں۔ تو اللہ نے یہ کتاب پچھلی تاریخ بیان کی کہ دیکھو یہ حرکتیں ان لوگوں نے کی اور پھر دیکھو ان کا انجام۔ ہاں آج تھوڑا سا نا وقتی طور پر تھوڑا سا ہمیں ان کا عروج نظر آ رہا ہے، تھوڑا سا، یہ اصل میں ان کا عروج نہیں ہے، ان کا عروج نہیں ہے، ہمارا زوال، ہمارے زوال نے ان کو خود بخود عروج دے دیا ہے۔ تھوڑا سا ان کو جو عروج نظر آ رہا ہے ہمارے زوال نے ان کو تھوڑا سا عروج دے دیا، اور جس دن ایمان والوں کو عروج ملے گا، جس دن بھی ملے گا، ان کا زوال ہی زوال ہے۔ کیونکہ جاء الحق وزہق الباطل، حق کے آنے کی دیر ہے، باطل نے بھاگنا ہی بھاگنا ہے۔ حق کے آنے کی دیر ہے، باطل نے بھاگنا ہی بھاگنا ہے۔ اور اس کی میں آپ کو بڑی واضح مثال دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو دنیا میں باطل ہے، حق تقریباً ناپید ہو چکا ہے۔ آپ تشریف لائے، دنیا میں ایک جماعت تیار فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور پھر اس جماعت کو مضبوط کیا، اور جب آپ دنیا سے گئے تو یہ جماعت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو چکی ہے۔ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے صرف 10-12 سال کے بعد، صرف 10-12 سال کے بعد دنیا سے کفر کی قیادت اور سیادت ختم ہو چکی تھی۔ کفر کی لیڈرشپ جو تھی نا، کہ دنیا کے فیصلے کفر کرتا تھا اور کفریہ قوتیں دنیا کے فیصلے کرتی تھی، صرف 10-12 سال، زیادہ نہیں۔ 76 سال سے ہم تو جوتیاں کھا رہے ہیں نا، صرف 10-12 سال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تیار کردہ جماعت آپ کی قائم کی، کیونکہ حق آ گیا ہے۔ اب یہ حق جس طرف بھی جاتا ہے نا تو باطل بھاگتا ہے، اب یہ حق خشکی پہ چلتا ہے نا تو باطل خشکی سے بھاگتا ہے، اب یہ حق تری میں چلتا ہے نا تو باطل تری سے بھاگتا ہے۔ پھر نہ جنگلات میں باطل رک پایا، نہ شہروں میں، نہ دیہاتوں میں، نہ صحراؤں میں، نہ فضاؤں میں، باطل بھاگا ہے، ہر جگہ سے بھاگا ہے۔ جہاں حق گیا ہے باطل بھاگا ہے، جہاں حق گیا ہے باطل بھاگا ہے۔ اب جب حق رک گیا ہے تو باطل آ گیا ہے، حق رک گیا ہے۔ جس دن یہ حق دوبارہ آنا ہے اس دن باطل نے بھاگنا ہے، تو اس حق پہ آنا ہے۔ اللہ پوری امت کو اس حق پر لے آئے۔ تو دیکھو وہ لوگ اپنی کتابوں سے غافل ہوئے تو ان پر اللہ کی لعنت برسی اور وہ اس حق سے محروم کر دیے گئے، وہ اس حق سے محروم کر دیے گئے۔ دیکھیں جی، پھر دیکھیں، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور یقیناً ہم نے اتاری، الیک، آپ کی طرف، آیات بینات، واضح آیات، بہت واضح آیات، کھلی روشن، وما یکفر بها الا الفاسقون، اور نافرمان ہی ہوں گے جو اس کا انکار کریں گے۔ اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، جب کبھی ان لوگوں نے یعنی یہود نے کوئی ایگریمنٹ کیا، کوئی عہد کیا، کوئی کمٹمنٹ کی، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک جماعت نے اس عہد کو توڑ پھینکا، بل اکثرهم لا يؤمنون، اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو ماننے والے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب ان کے پاس تشریف لائے،
رسول اللہ کے رسول من عند اللہ اللہ کی طرف سے مصدق لما معہم اور تصدیق کرنے والے ہیں اس کی جو ان کے پاس موجود ہے نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب تو اہل کتاب کی ایک جماعت نے پھینک دیا کتاب اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم اپنی پشتوں کے پیچھے پس پش ڈال دیا بل اکثرہم لا یؤمنون کأنہم لا یعلمون ایسے جیسے وہ اس کو جانتے ہی نہیں ایسے جیسے وہ اس کو جانتے ہی نہیں صدق اللہ العظیم